اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ یہ وہ آیت ہے کہ آپ حضرات اس کو ہر جمعے کے اندر جو ہے اپنے خطیب حضرت سے سنتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے کیا بیان کیا جا رہا ہے، یا ایسی کیا بات اس آیت کے اندر بیان کی جا رہی ہے جس کو ہر خطیب جو ہے خطبے کے وقت اس آیت کو پڑھتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے پورے قرآن مجید کا یہ جو آیت ہے خلاصہ آپ سمجھ لیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، جس میں اسلامی تعلیمات کے جو چند الفاظ ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ حضرات کو میں کچھ الفاظ نوٹ بھی کرواتا ہوں، آپ اپنے ساتھ کاپی پنسل رکھیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کے ساتھ، والاحسان اور احسان کے ساتھ، وایتاء ذی القربى، وایتاء کا مطلب ہوتا ہے اور ادا کرنا، ذی القربى رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے، اور وینہا اور منع کرتا ہے یا روکتا ہے، عن الفحشاء بری باتوں سے، والمنکر اور منکر بھی اسی کے یا والفحشاء کا مطلب جو ہے وہ آپ کر لیں بے حیائی باتوں سے، والمنکر اور نامعقول کام، اور والبغض اور سرکشی کرنے سے، اور آگے ہے یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم جو ہے وہ کیا نام ہے یاد کرو۔ تذکرون کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو یا غور و فکر کرو یا نصیحت حاصل کرو۔ اب اس آیت کا یہ ترجمہ تو یہ ہو گیا، سب سے پہلے آپ حضرات جو ہے وہ یہ لکھ لیں کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر جو ہے وہ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور 3 چیزوں سے منع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر سب سے پہلے ایک لفظ آیا ہے عدل۔ عدل کے کیا معنی ہے اور عدل کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظ عدل ہے اس کے جو لغت کے اندر جو معنی ہوتے ہیں وہ برابری کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی ان تحکموا بالعدل، یعنی تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ کیا نام ہے تم کسی سے رشوت لے لو اور اس رشوت کی وجہ سے جو ہے تم اس کے حق میں فیصلہ کر دو، یا کوئی تمہارا قریبی دوست ہے تم اس کی دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دو۔ مطلب یہاں پر بالعدل سے مراد جو ہے وہ انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ لفظ عدل کی تفسیر جو ہے وہ ظاہر و باطن کی برابری سے بھی کی ہے، کہ انسان جو ہے جس طرح باطن کے اندر اگر صاف ہے اور ظاہر کے اندر صاف نہیں ہے، تو اس کو ظاہر کے اندر بھی اس طرح صاف ہونا چاہیے جس طرح کیا نام ہے وہ باطن کے اندر جو ہے وہ صاف ہے۔ اور بعض حضرات نے جو ہے عدل کا جو معنی ہے وہ یہ کیا ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، اور یعنی اس نفس کی ہر خواہش کو پورا نہ کرے، بلکہ کبھی اس کے اوپر جو ہے کوئی اس کے اوپر زور دے، تاکہ کیا نام ہے اس سے اور خواہشات کی وجہ سے جو ہے آدمی جو ہے پھر کیا نام ہے بھکاری پن کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہ ہو جائے، بلکہ اس نفس کی ہر خواہشات کو مانتا جا رہا ہے اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی یا کچھ بھی نہیں بچ جاتا پھر اینڈ میں۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ عدل جو ہے اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر عدل کا معنی ہے
کہ عدل تمام اعمال اخلاق حسنہ کی پابندی کرے اور برے اعمال اور اخلاق سے اجتناب کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو تین عدل کے معنی حضرات نے لکھے ہیں، تو وہ میں نے آپ حضرات کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے لفظ آگے آیا ہے بالعدل والاحسان۔ احسان کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ذرا لکھ لیں۔ احسان کا جو اصلی اور لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اچھا کرنے کے ہیں، بھلائی کرنے کے ہیں، اچھائی کرنے کے ہیں۔ لیکن احسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی قول یا فعل یا اچھی عادت اس کی ہو، کسی کا اچھا فعل ہے یا کوئی اچھی بات کرتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے یا اس کے اندر کوئی اچھے اخلاق ہیں، جس کی وجہ سے اس کو محسن کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے اور اچھے اخلاق والا ہے، اچھی عادات اور اچھی ذات والا ہے، تو اس عادات اور اخلاق کی بنا پر اس کو اچھا آدمی تصور کیا جاتا ہے۔ اور احسان کے جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے، کیا نام ہے، ہمدردی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ دو الگ الگ اس کے معنی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلا ایک لفظ آیا ہے کہ وہ ایتا عید، اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث جبرائیل، مشہور حدیث ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً میں مفہومی آپ کے ذہن میں بیان کر دیتا ہوں، تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان کے جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ یہ کہ احسان عبادت کے لیے ہے، یعنی تم اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ رب العزت تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی جب ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ اللہ رب العزت کو تو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ رب العزت کو ہم نہیں دیکھ رہے، بلکہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ پر، ہر مقام پر جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس جب ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوگی تو ہمارے اس سے کیا نام ہے گناہ جو ہے بہت کم ہوں گے، گناہ جو ہے نہیں ہوں گے جب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد آگے ایک جملہ آیا کہ وہ ایتا ذی القربہ۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کو عطا کرو۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پر قرابت بمانا جو ہے وہ رشتہ داری کی ہے۔ اب یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کو ادا کرو، کیا ادا کرو، لیکن ایک اور جگہ پر آیا ہے کہ فآت ذی القربى حقہ، یعنی ان کو جو ہے ان کا حق دو۔ اس حق سے مراد جو ہے وہ کیا نام ہے مال دے کر ان کی مالی خدمت بھی کرو، یعنی اگر تمہارے رشتہ داروں میں سے جو ہے کوئی غریب ہیں، کوئی مسکین ہیں اور فقراء ہیں، تو ان کی جو ہے وہ مالی مدد کرنی چاہیے، اور کیا نام ہے ان کو کیا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ غریب ہیں یا کیا نام ہے یہ بھوکے ہیں، اس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر تانے دیے جاتے ہیں۔ یہ تو تین باتیں کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تین باتوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ نمبر ایک فحشا، نمبر دو منکر، اور نمبر تین جو ہے بغی۔ فحشا کسے کہتے ہیں کہ ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی جو ہے وہ کھلی ہو، یعنی عام ہو، واضح ہو، اس کو یعنی اس برائی کو جو ہے ہر آدمی جو ہے وہ برا سمجھے، اس ایسی برائی کو فحشا کہا جاتا ہے۔ اور منکر وہ قول یا وہ فعل جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرک کا اتفاق ہو۔ منکر اس کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا فعل ہے کہ جس کے حرام ہونے اور ناجائز ہونے کے اوپر جو ہے تمام اہل جو شرع ہیں ان کا اتفاق ہے۔ اور تیسرے بغی بات، یہ بغی کس کو کہتے ہیں؟ بغی کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ حد سے تجاوز کرنا، یعنی سرکشی کرنا۔ تو یہاں پر بھی اس سے مراد یہ ہے کہ ظلم اور عدوان سے کی طرف جانا، یعنی سرکشی کرنا، ظلم اور عدوان کرنا یعنی سرکشی کرنا، ٹھیک ہے؟
تو یہ اس کے مختلف معنی تھے، میں نے آپ حضرات کو بتا دیے۔ اس آیت کے اندر یہ 6 یعنی 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور 3 کاموں سے روکنے اور منع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اچھا جی، فحشا جی فحشا جو ہے بری باتوں میں، اس میں کون کون سا عمل آ جائے گا؟ جو عن الفحشاء بری باتوں یا میں۔ مثال کے طور پر آج کل مشہور عمل ہے کہ ڈانس کرنا، ناچنا روڈوں کے اوپر، یہ فحشا ہے، اس کو جی ہر جی آدمی جو ہے تقریباً برا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور منکر ہے کوئی ایسا کام ہے، جی مثال کے طور پر جی خنزیر جو ہے یہ حرام ہے، اس کے اوپر اہل وہ علم کا اتفاق ہے کہ جی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو کیا نام ہے اس کو منکر کہیں گے۔ اور سرکشی کرنا یعنی کوئی ایسا کام ہے جو اپنے حد کے اندر نہیں، حد سے تجاوز جس کو ہم کہتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، یہ سرکشی کے معنی میں آتا ہے۔ جی جی آگے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے ساتھ عہد کو، یعنی جو تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم جب تم آپس میں عہد کرو، یعنی جب وَأَوْفُوا اور پورا کرو عہد اللہ کا، یعنی اللہ کا جو عہد ہے اس کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم جب جو ہے تم آپس میں عہد کرو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ اور قسمیں نہ توڑو، ٹھیک ہے، بعد توکید یہ ان کو پکا کر لینے کے بعد، یعنی قسم کھا لینے کے بعد جو ہے اس قسم کو توڑو نہیں، بلکہ اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر کے اس کو اس طرح پورا کرو، اس کو توڑو نہیں، ٹھیک ہے۔ وقت جعلتم اللہ اور تم نے بنایا ہے اللہ کو، اور اللہ جو ہے وہ تم پر جو ہے بطور کیا نام ہے گواہ کے ہے یا ضامن کے، اور تم نے یہ قسم کھا کر تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے، تفعلون ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر یہ 2 باتوں کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ آپ جو ہے جو وعدہ کریں کسی کے ساتھ اس کو پورا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز دینی تھی، تو ان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر ٹھہرایا اور کہا کہ کیا نام ہے آپ یہاں پر ٹھہریں تو میں جو ہے آپ کے لیے وہ چیز لے کر آ رہا ہوں۔ غالباً ایک صحابی تھے یا ایک یہودی تھے، میرے ذہن میں یہ پکی بات نہیں آ رہی، لیکن مفہوم اس طرح ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں وہ اسی جگہ پر ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد اس آدمی کا یہ اچانک چکر لگا، وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اسی جگہ پر تو اس نے بڑی شرمندگی محسوس کی۔ یعنی اس ثبوت سے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے وعدے کو جو ہے وہ مکمل کیا، پورا کیا، حتیٰ کہ 3 دن اور 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی جگہ کے اوپر ٹھہرے رہے اور وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس کے بعد یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جس کے ساتھ بھی وعدہ کرو اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی، بلکہ وعدے کو پورا کرنا ہے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا اور تم نہ توڑے قسم کھا دینے کے بعد، یعنی جب اس کو پکا کر لیں، یعنی جب تم نے قسم کھا لی تو پھر اس کو پکا کر لو، اس کے بعد جو ہے اس قسم کو توڑو نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پورا کر لو۔ اگر تم نے توڑ دی تو پھر اس کو پکا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا جو ہے کفارہ ادا کرو۔ اس کے بعد جو ہے آگے وقت جعلتم اللہ کفیلا، کیونکہ اس قسم کھانے کے بعد تم نے جو ہے اللہ کو جو ہے اپنا ضامن بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا اور تم مت ہو جو اس عورت کی طرح نقضت جو توڑتی ہے غزلہ بولتے ہیں سوت پات، یعنی سوت پات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عورتیں جو ہے یہ کوئی کپڑے وغیرہ سیتی ہیں سوئی کے ساتھ یا کیا نام ہے محنت کرتی ہیں، من بعد قوت محنت کے بعد، ان کا تھا ٹکڑے ٹکڑے، یہاں تک اس کا ترجمہ ہے۔ تو اور سوت پات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عورتیں جو ہیں کوئی کپڑے سیتی ہیں یا کوئی کام کرتی ہیں محنت کرتی ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے
کر دیا. یہ ایک عورت کی بات بیان کی جا رہی کہ وہ جو ہے کیا نام ہے کوئی سیٹی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اس کو ختم کر دیا, یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی جب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اس کی جو محنت ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہوگی. تو اس طرح تم فضول میں قسم نہ کھاؤ, یعنی تم نے قسم کھائی اور قسم کو بلا وجہ جو ہے وہ تم توڑ دیتے ہو, ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. آگے فرمایا کہ تتخذون ایمانکم داخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ. تتخذون تم بناتے ہو اپنی قسموں کو, داخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ, کہ تم جو ہے وہ اپنی قسموں کو بناتے ہو. داخلن کا مطلب ہوتا ہے داخل ہو کر, یا یہاں پر آپ جو ہے بہانہ, بہانہ بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں کہ دخل اندازی کا بہانہ جو ہے وہ بنا کر جو ہے تم جو ہے اس کے اندر داخل ہوتے, یعنی دخل دینے کا بہانے سے بینکم تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہراتے ہو یا قسمیں کھاتے ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی نے جو ہے کسی کے سامنے قسم کھائی کہ میں جو ہے تمہیں کل پیسے دے دوں گا, حالانکہ اس کے پاس پیسے تھے بھی نہیں. اس نے صرف اس لیے قسم کھائی کہ یار یہ بندہ جو ہے میں اس کے سامنے قسم کھاتا ہوں تو یہ میرے سے ٹل جائے. تو ٹالنے کے لیے اس کو پتہ بھی تھا کہ میں جو ہے یہ قسم پوری نہیں کر سکوں گا, میں جو ہے اس کے قسم کے خلاف کروں گا. تو ایک وہ قسم کہ ایک آدمی نے کھائی اور اس کو پتہ ہے کہ میں پورا کر لوں گا, اور ایک وہ قسم کہ ایک آدمی نے کھائی اور اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کر سکتا. تو اس کی یہ والی قسم اس قسم سے بھی کیا نام ہے زیادہ وہ ہیوی ہے اور زیادہ خطرناک ہے, اور اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے اس کو گناہ ملے گا اس قسم کے اوپر, کہ وہ جو ہے ایک ایسی چیز کی قسم کھا رہا ہے کہ جس کا اس کو پتہ بھی ہے کہ میں جو ہے کیا نام ہے پورا نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہے کہ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ, کہ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کہ تم ہو جو امتن, امتن کا مطلب ایک فرقہ, ہی اربع من امتن ایک فرقہ, ہی اربع کا مطلب چڑھا ہوا, من امتن دوسرے سے, یعنی تم ہو جو ایک فرقہ دوسرے سے چڑھے ہوئے. اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اس آیت کے اندر جو ہے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جس جماعت سے تمہارا معاہدہ ہو جائے اس جماعت کے ساتھ تم اپنے معاہدے کو پکا رکھو. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور جماعت جو ہے وہ تمہیں تھوڑی سی کوئی دنیا کی لالچ دے دیتی ہے یا کوئی منافع دے دیتی ہے, اور جس جماعت کے ساتھ تم نے یا جس پارٹی کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا تھا تو تم جو ہے اس پارٹی کو ختم کر دو, کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اتنا مال نہیں ہے جو کیا نام ہے وہ تمہیں دیں, اور تم اس جماعت کے پاس چاہ رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہے ہمیں مال دے رہے ہیں یا اور زیادہ پیسے دے رہے ہیں. بلکہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جتنا جس جماعت کے ساتھ یا جس آدمی کے ساتھ یا جس پارٹی کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے تمہیں انہی کے ساتھ رہنا چاہیے, چاہے وہ کمزور ہیں یا زیادہ ہیں, یا ان کے پاس مال کم ہے یا زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. انما یبلوکم اللہ بہ, کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پرکھتا ہے تم کو اس سے, یعنی یہ مال وغیرہ دے کر یا اس طرح کی باتیں دے کر کے اللہ رب العزت تم کو پرکھتا ہے کہ تم جو ہے کتنے خالص ہو, اور تم جو ہے کتنے دین کے اوپر چلنے والے ہو, یا کیا نام ہے تم جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ بیزار ہو یا دین کے اوپر چلنے والے نہیں, اوپر سے دین کی بات کرتے ہو. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور آئندہ کھول دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن ما کنتم فی تختلفون, جس بات میں تم جھگڑتے ہو, یعنی تمہارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ برحق ہے, وہ آئے گا. اس سے کیا نام ہے کسی قسم کا جو ہے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی جس کے اندر تم اختلاف کے اندر پڑے ہو کہ قیامت کا کوئی دن نہیں اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لَجَعَلَكُمْ, البتہ تم کو بنا دیتا ایک امت یا ایک فرقہ. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ, لیکن راہ بھلاتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے, ویہدی من یشاء, اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے. اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے, کہ تاکہ اللہ رب العزت نے یہ کھلا راستہ اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ کل کو یہ کوئی آدمی یہ سوال کھڑا نہ کر سکے کہ ہم تو مجبور تھے, ہم تو ایمان نہیں لانا چاہتے تھے, ہم تو مجبوری سے ہم نے ایمان رکھا ہوا تھا اور ہم نے ایمان لایا ہوا تھا. یا کوئی کل کو یہ سوال یہ نہ کرے کہ اللہ رب العزت
العزت اگر سب کو گمراہ کر دیتا تو پھر لوگ یہ سوال کرتے کہ ہم تو ایمان لانا چاہتے تھے، ہمیں تو پہلے ہی سے کیا نام ہے گمراہ کر دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے ہم ایمان نہیں لا سکتے تھے۔ تو کل کو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک کھلا راستہ چھوڑ دیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے ایمان لے کر ہے، اور جس کا دل نہیں کرتا ایمان وہ نہ لے کر ہے، اور جو ایمان لے کر آئے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ایمان لے کر نہیں آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، البتہ ضرور بر ضرور جو ہے تم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ کہ جو تم کام کرتے ہو ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم جو ہے مت بناؤ اپنی قسموں کو دَخَلًا بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے درمیان جو ہے فساد کا ذریعہ، تم ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ فساد کا ذریعہ جو ہے نہ بناؤ اپنی قسموں کو۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کے چمٹے بعد ثبوتها، اس کے ثابت ہو جانے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، فَتَزِلَّ قدم ان کا ترجمہ ہو جاتا ہے کہ جھک جائے کسی کا پاؤں، کہ ڈگ نہ جائے، ڈگ جانا نہ جانا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا پاؤں جو ہے وہ پھسل نہ جائے، کسی کا پاؤں جو ہے وہ جمنے کے پیچھے، اور وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو برائی کو، اس بات کو، بما صددتم، اور جو تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عذاب عظیم، اور تمہارے لیے جو ہے وہ عذاب عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے برائی کی سزا تمہیں چکھنی پڑے گی۔ اور وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ، جس کے نتیجے میں کسی کا پاؤں جو ہے وہ جمنے کے بعد پھسل جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو رہا تھا، اور تم نے کیا نام ہے قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھانے کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے اسلام سے پھر گیا، تو تمہیں اس طرح کی قسمیں نہ کھانی چاہیے۔ اگر تم اس طرح کرو گے اور اللہ کے راستے سے روکو گے تو اللہ رب العزت نے جو ہے پھر تمہارے لیے کیا نام ہے جہنم جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ تمہارے لیے بہت بڑا کیا نام ہے سخت عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم مت مول لو یا مت خریدو، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی رقم کے بدلے میں، یا تھوڑے سے منافع کے بدلے میں۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اس تھوڑے سے منافع سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ اس تھوڑے سے منافع سے مراد جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا اور اس کے منافع ہیں۔ دنیا اور اس کا منافع جو ہے وہ اس لیے بیان کیا گیا کہ آخرت کے مقابلے میں چاہے دنیا کا مال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، بلکہ آخرت کے مقابلے کے اندر تو وہ تھوڑا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کے اندر جو ہے یہ تھوڑا دنیا اور اس کے منافع مراد لیا گیا ثمنًا قلیلا سے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انما عند اللہ ہوا خیر، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے ہوا خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم اللہ کے ساتھ جو تم نے معاہدہ اور وعدہ کیا ہو اس کے مقابلے میں تم اس دنیا کی چیزوں کو اگر ترجیح نہیں دو گے، بلکہ تم نے جو اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا اسی کے اوپر ڈٹے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس کے اوپر ڈٹا رہنا، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ینفد وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے، الذین ان لوگوں کو، صبروا جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ اچھائی کے ساتھ، ما کانوا یعملون جو وہ کام کرتے ہیں یا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے صبر کیا تو ہم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے صبر کی وجہ سے جو ہے ہم ان کو اچھائی کا بدلہ دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، پچھلی آیات کے اندر عہد شکنی، عہد یعنی عہد توڑنے کا اور قسم توڑنے کا حکم بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت کے اندر جو ہے جو آدمی کیا نام ہے نیکوکار اعمال کرے گا، یعنی نیک عمل کرے گا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے۔ کہ من عمل صالحا من ذکر، اور جو عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، من ذکر مردوں میں سے،
او انسا یا عورتوں میں سے وہ مؤمن کہ اس حال میں کہ وہ ایمان پر ہے، یعنی ایمان کی حالت کے اندر کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہے، مرد ہے چاہے عورت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم ضرور بضرور جو ہے اس کو زندگی دیں گے، حیاتن طیبہ، اچھی زندگی، یعنی ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ البتہ ضرور بضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، بے احسانی احسان کے ساتھ، ما کانوا یعملون جو وہ کیا نام ہے کام کرتے تھے۔ اب یہاں پر حیات طیبہ یا اچھی زندگی سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی پاکیزہ، یعنی دنیا جو ہے ان کو پاکیزہ دیں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لطف والی زندگی جو ہے، آرام والی زندگی اس کو دیں گے۔ بعض ائمہ تفسیر نے اس سے آخرت کی زندگی مراد لیا ہے، حیاتن طیبہ یعنی دنیا کے اندر، اور دنیا سجن المومن و جنت الکافر کہ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو بعض حضرات نے یہاں اس آیت سے مراد جو ہے وہ آخرت کی زندگی مراد ہے، کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ایک اچھی زندگی ہوگی، تو بعض مفسرین نے یہاں سے آخرت کی زندگی مراد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمہور کی تفسیر یہاں پر یہ ہے کہ مومن کو اگر کبھی بھی معاشی تنگی یا کوئی تکلیف بھی پیش آئے تو وہ جو ہے اس تنگی اور پریشانی سے دور ہو کر کیا نام ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی اس سے مراد بھی کیا نام ہے آخرت کی زندگی ہی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو مومن کو کیا نام ہے تکالیف وغیرہ آئیں گی، لیکن آخرت کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے مومن کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا، اور خوشحالی کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا۔ بس یہاں تک پڑھیں گے، ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔